الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، اور مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک۔ آج بھی امیر اہل سنت سے کئی موضوعات پر ہم نے سوالات کا سلسلہ کیا، مدینے کی یادوں میں پڑھے گئے کلام اور امیر اہل سنت کے خوبصورت جوابات، یہ آج کے اس سلسلے کا حصہ رہے۔ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، نگران شورا بھی کرم فرما ہے، اور آج کے سلسلے میں ہمارے پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران ابو رجب حاجی شاہد اتاری مدظر اللہ العالی بھی تشریف فرما ہے۔ آپ کے سوالات بھی ہم حسب موقع کال کی صورت میں شامل کریں گے۔ ایک شروع میں ایک موضوع امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا تھا کہ شیطان سے مخالفت پر استقامت کیسے ملے۔ تو جب یہ سوال ہوا، امیر اہل سنت نے اس کے بڑے پیارے مدنی پھول بیان کیے۔ اتفاق سے میں جب اس سلسلے میں آ رہا تھا تو ایک جگہ پر وہ ماہنامہ فیضان مدینہ رکھا ہوا تھا، وہ پچھلے سال کا رجب شریف کا تھا، تو اس میں آپ کی ایک تحریر ہوتی ہے فریاد، تو اس میں وہ جو تحریر تھی نا، وہ امیر اہل سنت کے ساتھ جو آپ نے 12 گھنٹے گزارے تھے، تو اس میں امیر اہل سنت کی وہ استقامت نیکیوں پر، اور وہ جو پورے دن کا ایک جو معمول آپ کا جو روٹین آپ نے بیان کیا تھا کہ وہ بظاہر بیرون الملک سفر میں اکیلے ہوتے ہیں، لیکن عبادت کے معاملات ہوں، اوراد و وظائف کے معاملات ہوں، تحریری کام کے معاملات ہوں، پھر تو جناب وہ دل جوئی کے معاملات ہیں، یاد تعزیت کے سلسلے ہیں، تو وہ جو استقامت کا ایک جو میں پڑھ کے آیا تھا نا، تو اس پر امیر اہل سنت نے بھی یہی فرمایا کہ جس چیز سے جتنی محبت ہوتی ہے انسان اس کو اتنا ہی اپناتا ہے، تو نیکیوں میں اگر محبت ہو ہمیں تو ہم اس کو اپنائیں گے، اور شیطان سے نفرت ہوگی کیونکہ شیطان کا کام جہنم میں لے جانا ہے۔ تو یہ میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر اگر، کیونکہ عبادت کے مہینے آتے ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، تو جناب نوافل بھی پڑھے جا رہے ہیں، تلاوت قرآن کا بھی سلسلہ ہے، ہماری زندگی میں نہ جانے کتنے رجب شریف کے مہینے آئے، اور یہ بھی آئے اللہ کی رحمت سے ایک مرتبہ پھر، تو کیا یہ ذہن تبدیل ہو، عبادت میں دل لگے، اس پر کچھ میں چاہوں گا کہ کلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عبادت عادتوں میں شامل ہو جائے، اور جب بھی کریں اس کی نیت عبادت کی ہو، مگر وہ عادت کا حصہ، طبیعت کا حصہ بن جائے، تو پھر آپ کی روٹین جو ہے نا وہ عبادت کے طور پر آپ اس کو لیتے رہیں گے۔ جب نمازوں کا وقت آئے گا تو نماز پڑھ رہے ہوں گے، کمانے کا وقت آ گیا ہے تو کما رہے ہوں گے، اور جس وقت میں کام ہوگا وہ کام اس وقت ہم کرتے رہیں گے، لیکن نیتوں کی درستی کے ساتھ تو یہ کئی کام جو ہے نا وہ عبادت ہمارے بن جاتے ہیں۔ ہماری عبادت صرف ایک مخصوص ہی چند جس کو ہم کہتے ہیں انہی کا نام نہیں ہے، عبادت کا مفہوم اور معنی بڑا وسیع ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسے یہ مہینہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، رجب المرجب، تو بیان بھی کیے گئے اس موضوع کے اوپر کہ کس طرح ہم نے عبادتوں کا بیج بونے والے اس مہینے میں عبادت کا بیج بونا ہے۔ تو اب یہ کہ بعض اوقات عادت نہیں ہوتی، تو بڑی بڑی راتیں، جیسے یہ آج کی رات جو ہے نا، یہ بڑی رات ہی ہے، اس کو اگر ہم کہیں تو بڑی رات ہے، کیونکہ جن 5 راتوں کی حدیث پاک میں صراحت آئی ہے کہ اس میں دعا رد نہیں ہوتی، اس میں آج کی رات شامل ہے، رجب المرجب کی پہلی رات، اور ایک بزرگ کے قول کے مطابق اس میں مطلب کہ جو جنت کی بشارت ہے کہ جو اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارے، یعنی اس کی راتوں میں عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے، تو اس کو اللہ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ ایسا تو ہے نہیں کہ مطلب کہ تھوڑا آئی گئی رات، اچھا یہ راتیں کوئی ایسا نہیں کہ اچانک آتی ہیں، یہ رات کے آنے کا پتہ، جیسا میں کہوں گا کہ 1 مہینے کے بعد شعبان المعظم کی، کم و بیش 1 مہینے کے بعد شعبان المعظم کی پہلی رات آئے گی، 1.5 مہینے کے بعد 15 شعبان کی رات آئے گی، ایک مثال دے رہا ہوں، تو پہلے سے پتہ ہے کہ اچھا پھر 2 ماہ کے بعد ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوگی، تو کوئی اچانک نہ راتیں آتی ہیں نہ اچانک مہینے آتے ہیں۔ ہم چونکہ عادت ہماری عبادت کی ہوتی نہیں ہے،
لہذا ہم ان تمام تر خصوصی راتوں اور خصوصی اوقات کو اویل نہیں کر پاتے، اور اس میں علم کی بھی کمی ہوتی ہے، زیادہ تر اس میں سستی واقع ہوتی ہے۔ بعض اوقات کئی ایسے ہوں گے دیکھنے سننے والے جنہیں آج کی رات کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، مگر وہ عبادت کی طبیعت نہیں ہے، عبادت کا ذہن نہیں ہے، تو وہ اپنی ہی مستیوں میں مست ہوتے ہوں گے اور اپنی زندگیوں کو ضائع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خود کو مردہ ہونے سے بچائیے۔ یعنی جو طبیعت عبادت کی طرف جا ہی نہیں رہی ہے، وہ کوئی مردہ طبیعت ہے، وہ مردہ قسم کا وہ حساب کتاب ہے کہ جا ہی نہیں رہا اپنے رب کی عبادت کی طرف، ریاضت کی طرف۔ تو اپنے اندر یہ خوف خدا پیدا ہو اور اللہ سے توبہ کریں۔ مجھے ابھی بات کے دوران یہ یاد آیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں جو بہت ایک خوبصورت بات یہ بھی لکھی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عبادت کے دروازے کھولتا ہے۔ یعنی توبہ بہت مین اس کا راستہ ہے، کیونکہ گناہوں کی گندگی، گناہوں کی آلودگی، گناہوں کا میل کچیل اور یہ غفلت، یہ ساری چیزیں جو ہم پر غالب ہوتی ہیں نا، اس کے ہوتے ہم عبادت کی طرف جا نہیں پاتے۔ تو منہاج العابدین میں بھی اگر آپ پڑھیں گے تو عبادت، توبہ کو آپ نے بہت اہمیت دی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ گناہ بخش دیتا ہے اور اس پر علم اور عبادت کے دروازے کھولتا ہے۔ تو ہم آج کی رات بھی سچی توبہ کریں اور توبہ کر کے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عبادت کا سوال کریں کہ یا اللہ مجھ پر عبادت کرنا آسان کر دے اور میرا دل عبادت میں لگا دے۔ کئی ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے نماز، اور اگر غور کریں تو ویسے مفتی صاحب تردید یا تصدیق جو چاہیں فرمائیں، میں ایسے ہی اپنے ذہن میں ایک بات آ رہی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یعنی یوں تو بہت سارے عوامل ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ میں نماز کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ مجھ پر میرے رب کی رحمت، رب کا کرم کس قدر ہے یا نہیں ہے، مطلب اس انداز پر، تو وہ یہ ضرور دیکھے کہ اس کو نماز کے اللہ توفیق دے رہا ہے نہیں دے رہا۔ یعنی نماز کی توفیق کا نام مل رہا ہے نا، یعنی کئی ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، اور نماز نہیں پڑھ رہے، عبادت نہیں کر رہے، نماز کی طرف نہیں جا رہے۔ ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے ہمارے رب کی رحمت دور تو نہیں ہو گئی، رب کا کرم دور تو نہیں ہو۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں نماز کے حوالے سے؟ جی جی، یہ یعنی بزرگوں سے بھی اسی طرح کے ہیں کہ نیکیوں کی توفیق ملتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی نشانی ہوتی ہے، یعنی جب کہ وہ اخلاص کے ساتھ اور عقیدے کی درستی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہو۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیمار ہو گئے تھے تو ظہر سے عصر تک یا ایک نماز کا وقت بے ہوش رہے۔ جب بیدار ہوئے تو پوچھا کہ نماز کا وقت باقی ہے یا نہیں، تو حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ وقت تو نکل گیا ہے، تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ بے ہوشی کی حالت میں جو ہے وہ نماز تو واجب، جماعت تو واجب نہیں رہتی، نہ نماز رہے گی، قضا کا گناہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے الفاظ یہ تھے کہ ایک وقت بارگاہ الہی کے اندر مخصوص وقت جو تھا اس میں حاضری نہ ہو سکی، اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہے؟ کیا یار، کیا کلام تھا، کیا کلام تھا۔ تو اس طرح یعنی بزرگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو اللہ کی نعمت شمار کرتے تھے، اور عذر کی وجہ سے ایسا ہوا تو اس کو محرومی شمار کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب، وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اور ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جتنا رونا کم ہے اس بات پر کہ یا اللہ کیا ہو گیا مجھے کہ میں تیری بارگاہ سے نماز کی توفیق نہیں پا رہا ہوں، تو میرے گناہ معاف کر دے، مجھ پر کرم کر، مجھ پر رحم کر مولا، میں نماز پڑھوں، میں عبادت کروں، مولا کرم کر دے، میں اس طرح تو میں مر جاؤں گا مولا، کہ مگر مجھے نماز ہی کی توفیق نہیں مل رہی، میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ یعنی نماز کا وقت آیا چلا گیا، جماعت کا وقت آیا چلا گیا، اور
اس کے مطلب کہ کان پہ جو تک نہ پڑی اور مطلب ماتھے پر شکن تک نہ آئی، پریشانی تک نہ ہوئی، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو مست ہے نا اپنی دنیا. یہ بہت بڑی نحوست ہے، چاہے وہ اسلامی بھائی پر ہو یا اسلامی بہن، یعنی مرد پر ہو عورت پر ہو، مسلمان جس پر نماز فرض ہے، یہ بہت بڑی نحوست ہے. تو یہ جو رجب المرجب کا جو مہینہ آیا نا، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ آیا ہے اور نماز فرض ہے، اس فرض نماز کے ساتھ آپ ماہ رجب المرجب کا استقبال کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اور اگر ابھی تک آپ نے عشاء نہیں پڑھی ہے تو مہربانی کر کے عشاء پڑھ کر فوراً اس ماہ کا استقبال کریں، توبہ اور استغفار سے استقبال کریں اور حقوق العباد کی معافی سے اس مہینے کا استقبال کریں. اور بس اللہ کے حضور حاضری مطلب یوں ہو کہ مولا بس اب مجھے یہ بس کرم کر دے اور میں شروع ہو جاؤ. بس عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم یا الہی، آمین آمین آمین، کرم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی. یہ پیدر پہ روزے رکھنے والے، یہ با کثرت تلاوت کرنے والے، یہ زبردست عبادتیں کرنے والے، یہ سجدے اور رکوع اور تلاوت و تسبیح کی لذتیں پانے والے، یہ جتنے بھی تھے ان پر اللہ ہی نے تو کرم کیا تھا. اللہ نے ہی تو ان کے دلوں کو کشادہ کیا، ان کے سینے کو کشادہ کیا، ان پر عبادت کے راستے کھولے، ان پر عبادتوں کی منزلیں آسان فرمائی، ان کے لیے عبادتوں میں لذتیں داخل کر دیں کہ یہ مطلب کہ یہ بس عبادت کے بغیر تو ان کے جینے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. نیکی، پرہیزگاری، تقوی، نماز، تلاوت، تو یہ اللہ ہی نے تو ان پر کرم کیا تھا. اب اسی رب سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم پر بھی کر دے، ہم پر بھی راستے کھول دے. تیرا پیارا مہینہ راہ رجب آ گیا، عبادت کا مہینہ آ گیا، حرمت کے مہینوں والا ایک مہینہ آ گیا، رجب المرجب. نیکی پرہیزگاری لوگ تو کر ہی رہے، سال بھر دن رات عبادتیں کرتے ہیں. یہ خاص گھڑیاں، خاص مہینے بیان کیے گئے، اس میں ہمارے لیے راستے کھول دے مولا، ہم پر بھی کوئی ایسا رحمت کا چھینٹا ہم پر بھی ڈال دے، ہمارا بھی دل تیری عبادت میں لگ جائے، ہم بھی شیطان کے آگے بالکل برسرے پیکار ہو کر اس کا مقابلہ کرنے والے بن جائے، عبادت آسان ہو جائے، گناہ کی عادتیں تو چاہے گا تو نکل جائے گی، وہ چاہے گا تو نکل جائے گی. وہ کن فیکن کے تخلیق فرماتا ہے، وہ فرماتا ہو جا چیز ہو جاتی ہے، وہ فرما دے کہ تو ہو جائے گی، ہمارا دل بھی اس کی طرف لگ جائے گا. مگر کوئی اس طرح اللہ کے حضور اپنا دل اپنی تڑپ لے کر حاضر تو ہو، اپنی عرض لے کر حاضر تو ہو، خلوص دل کے ساتھ اپنے رب سے مانگے تو صحیح. وہ تو رب ہے، دیتا ہی ہے، وہ تو دیتا ہی ہے اپنے بندے کے لیے، عطا فرماتا ہی ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی عبادت کے راستے کھل جائیں، نیکی کے راستے کھل جائیں. تو دقتیں دشواریاں عبادت کے راستے میں اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. زبان سے سچ ہی جاری ہو، زبان سے نیک باتیں جاری ہوں، آنکھیں گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، کان گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، دل آزاریوں کی عادتیں ہیں تو دور ہو جائیں، کوئی گناہوں کی عادتیں، شرابی کاش شراب چھوڑ دیں، جواری کاش جوا چھوڑ دیں، نشے کے عادی کاش نشہ چھوڑ دیں، بے نمازی کاش نماز پڑھنے والے بن جائیں. کہ رجب کا مہینہ آ گیا، بہت خوبصورت مہینہ آیا، بہت پیارا مہینہ آیا ہے، بہت ہی پیارا مہینہ ہے، جس مہینے کو اللہ فرمائے، مطلب جس مہینے کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم اس پیارے مہینے میں عبادت کیوں نہ کریں. تو نیکی، پرہیزگاری، تقوی، اس کے ذریعے شیطان کا مقابلہ
کرنے کے اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کال دیں. ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جاری وساری ہے. سلسلے کے اندر رکن شورا حاجی شاہد اتاری کی آمد مرحبا. رکن شورا حاجی شاہد اتاری کی بارگاہ میں عرض کے آپ سورہ رحمان کی چند آیتوں کی تلاوت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العظيم. جی کال سنائیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مدہ کا قاعدہ جو الف مدہ واو مدہ یا مدہ مدنی قاعدے پہ ہے، ہم پڑھتے ہیں با الف زبر با، تو ایسے کیوں نہیں پڑھ سکتے با زبر الف با؟ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آپ ایسے پڑھ لیں، اصل پڑھنا ہے، طریقہ سکھانا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس انداز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس انداز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. جی یہ میرا نام سلیم ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، نگران شدہ مدنی چینل آ رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کا شکر ہے اور میرے پیر صاحب کا کرم ہے کہ میں 5 ٹائم کی اب نماز بھی پڑھتا ہوں اور داڑھی مبارک بھی میں نے اپنے چہرے پہ ایک مٹھی سجا لی ہے. مدنی چینل کی مدنی بہار ماشاءاللہ. اللہ اور برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. جی آج امین. ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے کسی آٹے کا کاروبار غالباً کرتے تھے، وہ انہوں نے سوال کیا تھا. تو خیر اس کا تو مفتی صاحب نے بھی امیر اہل سنت مدنی پھول ارشاد فرمائے. یہ جیسا بھی مدنی چینل کی مدنی بہار، تو یہی ذہن بنا تھا اس ٹائم یہ موضوع دیکھ کر کہ جو مدنی چینل دیکھتے ہیں یا جو اجتماعات میں آتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک کلک ہوتا ہے نا کہ یار یہ کہیں ایسا کوئی غلط تو نہیں ہو رہا. اب چونکہ رجب شریف کا مہینہ ہے، خیر خواہی بھی ہونی چاہیے، مشکلات میں مدد بھی ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی میسج ہو جائے کہ یہ جیسے ایک ذہن کسی کا آیا کہ ایک دم سے ان کو یہ احساس ہوا کہ یار یہ جو ہم ایک دم سے لے کے رکھ لیتے ہیں تو کہیں یہ 12 مہینے کا راشن جو ہم گھر میں ڈلواتے ہیں، 1 مہینے کا راشن جو گھر میں ڈلواتے ہیں، کہیں وہ ذخیرہ اندوزی تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ دکاندار، وہ الگ سوال تھا. ہاں وہ دکاندار نے ایک سوال یہ بھی تھا. جی اسی کے ضمن میں پھر یہ ساری باتیں ہوئی تھی. لیکن یہی ذہن بنا تھا کہ یہ جو احساس ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ یار میرے ذریعے سے کوئی ایسا غلط نہ ہو جائے، میں خیر خواہی کرنے والا بن جاؤں. نہیں، آپ یہ سوچیں کہ مدنی چینل پر بیٹھ کر یہ برکت نصیب ہوتی ہے، جب مدنی ماحول میں آئیں گے تو کتنی برکت نصیب ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو اس سے سمجھیں آپ. علماء کی صحبت میں رہیں گے تو کتنی برکت نصیب ہوگی. اب اس پر سمجھیں آپ. گھنٹہ 2 گھنٹے کے اندر ہماری دل و دماغ کی دنیا بدل جاتی ہے یار. ایسے بعض اوقات معاملات پتہ چلتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. تو جب مدنی ماحول میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی. اس میں رمضان مبارک کی آمد پر وہ مال ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور ریٹ بہت بڑھ جاتے ہیں چیزوں کے.
اور بعض عرب ممالک کی طرف سنا ہے کہ وہاں سستا ہو جاتا ہے رمضان میں. کئی دنیا کے اور بھی ملک ہے، یعنی نان مسلم ملک ہے نا، اچھا وہاں بھی سستا وہ ہوتا ہے. بھی رمضان مبارک میں آتا ہے نا، تو بعض چیزیں مسلمانوں کے یہ کہ یار یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے اور اس میں یہ لیتے ہیں، تو وہ بھی باقاعدہ ڈسکاؤنٹڈ چیزیں اللہ ایشو اکبر. کر دیتے ہیں. اور یہاں ہمارے یہاں بدقسمتی سے ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پرانا اسٹاک یا گھٹیا چیزیں وہ بھی نکال دیتے ہیں. سب ایک لفظ ہے حاجی شاہد، ہیومن گریڈ، مطلب انسان ایک لالچ کے اندر جو پھنسا ہوا ہے نا، آج لالچ ختم تو ہونے سے رہی. جو ہرس ہمارا کتاب ہے اس کے اندر ہے کہ لالچ ختم نہیں ہو سکتی، لالچ بدل جاتی ہے، تغیر ہے اس کے اندر، کنورٹیبل ہے کہ یہاں سے لالچ اس طرف چلی، یعنی برائی سے نیکی کی طرف چلی جائے گی، ثواب گناہ سے ثواب کی طرف چلی جائے گی. تو اب یہ کہ ہمارے یہاں جو لالچ ہے نا، اس لالچ کی وجہ سے، بری لالچ، یہ ماہ رمضان کا تقدس بھی نہیں ہو پاتا، اور پھر اس طرح کی چیزیں اب بھی سے ہی جمع کرنا یہ شروع کر دیتے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ جمع کرنا شروع کرتے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی کے حکم میں آتا ہے نہیں آتا، یہ فیصلہ تو مفتیان کرام کریں گے. پھر جیسا سوال ویسا جواب بنتا ہوگا. البتہ امت کی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. حدیث پاک میں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. پورے کے پورا دین جو ہے نا شاہد بھائی، یہ خیر خواہی کا نام ہے. سبحان اللہ. اب وہ خیر خواہی کی بھی پھر پوری تفصیل ہے، کس کے ساتھ کیا خیر خواہی ہے. تو اب یہ کہ یہ سب ہے خوف خدا کی بات ہے. اور پھر یہ کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. تو ہم کب اپنے لیے ساری چیزیں پسند کریں گے کہ چیزیں مہنگی ہو جائیں یا خراب ہو جائیں، اس طرح ہو. تو اگر یہ چند ایک موٹی موٹی باتیں ہیں، اگر یہ مسلمان اس کو اپنے پیش نظر رکھے تو امید ہے کہ یہ اپنے بھائی کے لیے اچھا، یہ ہے نا الدین و نصیحہ. اس حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو شرح لکھی نا، شرح کے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے. سبحان اللہ. کہ وہ اونٹ، وہ گھوڑا خریدنے کے لیے گئے، مہنگے داموں لیا. اور وہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ اس نے کہا کہ 200 کا ہے، تو انہوں نے گھوڑے کی تعریف کی، کہ 200 کا نہیں تو 400 کا لگتا ہے. وہ 400 دے دو، تو کہا یہ 400 کا نہیں ہے تو مجھے 600 کا لگتا ہے، 800 کا لگتا ہے. یوں قیمت بڑھاتے گئے، اور قیمت بڑھا کر انہوں نے گھوڑا تو لے لیا. یہ اس کے تحت ہے کہ ہاں یہ بیعت کی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیعت لی تھی کہ یہ آقا کی امت کی خیر خواہی کریں گے. تو یہ بیعت کی تھی. اس روایت کے نیچے یہ شرح موجود ہے. اور تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بیعت کی تھی نا، اس پر عمل کر رہا ہوں. تو یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا جو انداز ہے نا، ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں کرنا، ظاہر اس کے لیے آپ کو خود مشقت اٹھانی. جیسے ایثار ہے، اب ایثار یہ سخاوت کی ایک انتہائی صورت ہے، ایک خوبصورت اور انتہائی صورت ہے ایثار، کہ اپنی حاجت پر دوسروں کو ترجیح دینا. آپ کی حاجت و ضرورت دوسروں کو ترجیح دینا، یہ ایثار. اب یہ ایثار جیسی عظیم نعمت اگر ہم میں آ جاتی ہے تو پھر یہ جو خرابی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ خرابیاں پھر کہاں رہیں گی ہمارے معاشرے کے اندر. اب ایثار جیسا درس ملے تب نا، اور اس جیسا کوئی جذبہ ملے تب نا، کہ مطلب کہ یہ ایثار ہم کرنے والے بن جائیں، اپنی حاجت و ضرورت کی چیز دوسروں کو دینے والے بن جائیں. یہاں سخاوت نہیں ہے کہ زائد چیز بھی دیتے ہوئے، وہ کہ بات تو ہے تو بے باک قسم کے لوگ ہیں، بھائی اس کو تو میں اپنا بخار نہ دوں. اور بھائی بخار کون مانگتا ہے تم سے؟ بھائی رکھو، یہ تو گناہوں کا کفارہ ہے تمہارے لیے، اور آگے کام اچھا آسان ہو جائے گا، کچھ ضرورت مند کو اور ہی دے دو. تو یہ ہوتا رہتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جی محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں، آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے رجب المرجب کا چاند مبارک ہو. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک مبارک ہو. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میں نے مرشد پاک کو دیکھا ہے کہ لوگوں کو مدینے کا دیوانہ بھی بنا دیتے ہیں اور اپنی مبارک زبان سے ان کے لیے دعا بھی فرما دیتے ہیں، اور الحمدللہ جس کے لیے میرے مرشد دعا کر دیتے ہیں وہ زیارت سے مشرف بھی ہو جاتے ہیں. اللہ پاک میرے مرشد پاک کے صدقے میں پوری فیملی کے ساتھ میں کو مکے اور مدینے کی حاضری سے مشرف فرمائے. آپ لوگ بھی دعا فرما دیں. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے
کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہونا کفر ہے، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائے جزاک اللہ خیرہ۔ اس کی وضاحت امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما ہی نہیں سکتا، تو نعوذ باللہ اس طرح کا اعتقاد اگر کوئی رکھتا ہے تو چونکہ قدرت کا انکار کر رہا ہے تو یہ کفر کہلائے گا، اور ویسے بھی یہ گناہ ہے، نا امید تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آج کا حاجی امین ایک اہم ترین موضوع، اگر میں کہوں اہم ترین موضوع، وہ جوانی اور بڑھاپے کا جو تقابل بیان کیا امیر اہل سنت نے، اور آپ کی اس پوری جو وضاحت تھی، اس میں یہی کہوں گا کہ یہ وہ شخص کر سکتے ہیں کہ جن کی جوانی اور بڑھاپے کا یہ جو حصہ ہے بزرگی کا، یہ دونوں میں کامل ہو، کیونکہ انہوں نے پورا ایک اپنا وہ جو ایک عمر کا وہ حصہ تھا اس کو جس طرح گزارا ہے۔ اور ابھی کل رات ہم جب پیچھے تھے آپ نے دیکھا میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ موضوع بہت دیر تک چلتا رہا ہمارا امیر سنت کے ساتھ، یہ جو اس طرح کی جو باتیں ہوئی، اور میری خواہش تھی کہ یہ امیر سنت کے اس معاملے میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ آپ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچا دیتے ہیں جس چیز کا آپ کو علم اور آپ کو معلومات اور جس کو آپ کی معرفت، جس چیز کی آپ کو حاصل ہو رہی ہے آپ پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے نا، یہ بھی سمجھے کہ معرفت ہے اس وقت، یہ جو اس عمر کی جو معرفت ہے، اور اس عمر کے حساب سے کیا ہونا چاہیے، کیا جذبہ ہونا چاہیے، کیا سوچ ہونی چاہیے، کیا مزاج ہونا چاہیے، اس کی پہچان لوگوں تک کرانا اور اس میں نیکی کے راستے پر لانا، نوجوانوں کو نوجوانی کے معاملے میں سمجھانا اور بڑی عمر والوں کو بڑی عمر کے معاملے میں سمجھانا۔ مجھے تو یہ میں نے عرض کی ہوئی ہے سوشل میڈیا والوں کو بھی کہ اس کو مکمل اور صحیح معنی میں نکالا جائے، بلکہ پورے کے پورا یوٹیوب پہ ڈال دیا، کیونکہ اصل میں یہاں یہ ہے کہ واٹس ایپ پر ہے تو وہ جناب وہ اتنے منٹوں کا ہو تو چل جائے گا، فیس بک پر ہے تو تھوڑا اتنی منٹوں کا چل جائے گا، تو یوٹیوب پہ ڈالو تو تھوڑا بڑا بھی چل جائے گا۔ تو یہ سب الگ الگ سائیکیاں بنی ہوئی ہیں، الگ الگ یہ جو ان کے پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں، مگر یہ پورے کے پورا ایک جگہ جمع ہو اور یہ دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے دوبارہ بھی کہ امیر سنت نے جس انداز پر بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو جو مدنی پھول دیے ہیں، یہ گھروں میں سمجھو کہ مدنی ماحول بن گیا۔ اس میں باپا نے یہاں تک بھی کہہ دیا یہ بڑی بوڑھیاں ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہیں، جب سب کے لیے اجتماعی طور پر بڑی خوبصورت اور بڑے پیاری باتیں کی ہیں، اور مجھے تو یہ موضوع یونیک ترین موضوع لگا اور یہ ہونا چاہیے، اللہ خیر فرمائے۔ تو اس کو ضرور بھی ضرورت اسلامی بھائی، یہ مدنی مذاکرے کی آج بہت ہی ایکسکلوزیو سیگمنٹ تھا، میں سمجھتا ہوں یہ چیز۔ پھر رہی بات چل مدینہ کی، جو ابھی عشق مدینہ کی بات ہوئی، تو میں ابھی کہیں بیٹھا ہوا تھا، آج کی بات کر رہا ہوں، تو میں یہ کہا کہ یہ جو چل رہا ہے نا، یہ سمجھو کہ یہ چل مدینہ جو ہے نا، یہ عشق رسول کی خیرات بٹتی ہے، اس میں عشق رسول آپ دیکھیے، یہ کل رات کی آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی کا منظر دیکھ لیں کہ یہ جو کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ گھر کے افراد جو ہے نا، گھر میں بیٹھے ہوئے اسلامی بہنیں کیا اسلامی بھائی، بچے بچیاں، یہ بھی رو رہے ہیں۔ مطلب ایک تعداد ہے جسے یہ نہیں پتا کہ چل مدینہ ہے کیا، کبھی زندگی میں شاید ہوئے بھی نہیں ہے، مگر اتنا یہ ایک بن گیا یہ کہ بس مدینے جانا ہے، امیر رسول مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے، تو یہ ہر ایک کو رلا رہا ہے۔ آپ دیکھو ماشاءاللہ ہمارے یہ میں دیکھا کیمرہ مین کیسے رو رہے تھے، تو اب یہاں بعضوں کا لوگ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو کیمرہ مین سو جاتے ہیں ان کی ریکارڈنگ میں، تو اصل تو یہ ہے کہ کیمرہ مین سوئے کیا، کیمرہ مین تو روئے، وہ اس کو اتنا مطلب یہ تو وہ ہر وہ اس کو جو بولتے ہیں مائک کیمرے کے سامنے، تو ان کے لیے بھی سیکھنے کا تھا کہ اپنی کیفیت کے اندر کیمرہ مین کو بھی شامل کر لو۔ تو وہ یہ خوشطبعی کے لیے کہہ رہا کہ باتوں کا جیسے کہ ایک شخص ریکارڈنگ کروا رہا ہو اور اس کے سامنے کیمرہ مین ہی سو جائے، تو پھر بیچارہ وہ مدنی چینل کا ناظرین کیا جاگے گا، یا کوئی بھی کیا جاگے گا؟ جب کیمرہ مین کو نہ جگا سکا تو پھر دیکھنے سننے والے کو کیا جگائے گا وہ؟ مگر یہ کیفیت میں ڈھال لینا آنے والوں کو بھی، تو یہ بہت اس وقت سب چل مدینہ کی مدنی بہاریں
اور آج بھی انشاءاللہ امید ہے، کی جا سکتی ہے امید کہ آج بھی انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں دیکھیں کس خوش نصیب اسلام بھائی کا نام لیا جاتا ہے کہ اسے بھی آپ اپنے ساتھ سفر مدینہ پر سفر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اب اعلان ہو رہا ہے، اب اللہ نصیب بھی کرے، جانا بھی، سفر کرنا بھی نصیب کرے، مدینہ دیکھنا بھی نصیب کرے۔ کال دیں۔ میرا نگرانی شورا سے سوال ہے، ہمارا آپس میں جھگڑا بہت ہوتا ہے، گھر سے جھگڑا نہیں ختم ہوتا ہے، پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ اس کے لیے کیا وظائف کریں، کیا ورد کریں آج کی رات؟ دیکھیں روحانی علاج بھی اس کا ہونا چاہیے، اور شاید یا ودودو 1001 بار غالباً مجھے جو یاد پڑتا، اگر تصدیق ہے 1001 بار یا ودودو پڑھ کر، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 بار پڑھ کر آپ چینی پر دم کر دیں، شاید مجھے جو یاد پڑتا ہے چینی پر دم کر دیں، تو یہ پھر وہ اس چینی کو استعمال کرے گھر والے، تو آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اب چینی ہے یا نمک ہے یہ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ایسا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی برکت امید ہے کہ محبت میں اتفاق پیدا ہوگا، اللہ نے چاہا۔ دوسرا یہ کہ آپ بیان کر دیں یمین، ہاں، اور دوسرا یہ کہ آج جو امیر سنت نے بھی مدنی پھول دیے نا پیارے اسلامی بھائیوں، کہ عموماً جھگڑا ہوتا ہے خلاف مزاج بات ہو جائے، خلاف مزاج کوئی کام ہو جائے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، پھر اس پہ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کفر مدینہ لگ جائے۔ آپ کو جب بھی غصہ آئے، جو بھی جھگڑے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب بھی غصہ آئے نیت کر لیں کہ میں خاموش رہوں گا۔ تو دیکھیں دوائی پہلی باری اتارنے سے بیماری دور نہیں ہو جاتی، بعض بیماریاں ایسی ہیں جن میں علاج جو ہے نا وہ طویل عرصے تک چلانا پڑتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بعض گھریلو جھگڑے اور عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک دو دفعہ خاموش رہ جانے سے، بولے خاموش رہنے کا بولا تو تھا مگر جھگڑا تو ہمارا ختم نہیں ہوا، ابھی تو شروع کیا نا اپنے علاج، تو انشاءاللہ یہ تھوڑا عرصے تک رکھیں، آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی فرق نظر آئے گا۔ اگر ایک ماہ میں اگر مثال کے طور پر 10 دفعہ جھگڑا ہوا ہوگا تو یہ 9 دفعہ ہو جائے گا، پھر 8 دفعہ ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ بہت اچھا کمپرومائز مینٹیلیٹی اسٹیبلش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خاموشی میں بہت فائدہ ہے، من سماتا نجا، جو چپ ہو رہا اس نے نجات پائی۔ کال دیں۔ ذیشان علی نواب شاہ سے عرض یہ تھی کہ حاجی شاہ صاحب کی بارگاہ میں کہ اگر وہ ہمیں منقبت عطار کے چند اشعار سنا دیں تو اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، کیا خوب اپنی قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ یا ودودو والا جو وظیفہ ہے وہ دوبارہ سن لیں۔ یا ودودو اس اسم کو 1000 بار کھانے پر پڑھ کر جس جانب سے ناموافقت ہو، یعنی کہ جو جس سے بن نہیں رہی ہو، اسے کھلا دے، انشاءاللہ دشمنی ختم ہو جائے گی۔ مگر ناچاکیوں کا بھی ایک ہے اس میں دشمنی کا ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ کل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاملہ